اینڈ ویلکم ونس اگین ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن امریکہ کے حوالے سے. آج باراک اوباما کا عہد ختم ہو گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھا کر امریکہ کے 45ویں صدر بن چکے ہیں. ان کے حلف اٹھانے کے بعد مختلف خدشات کا اظہار تو ہے، مگر پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا. اپنی اسپیچ جو اس وقت کی جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اسپیچ بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس میں ایسے اہم نکات ہیں جس کے اوپر بحث کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب میں جو مین باتیں ہیں، اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل اوباما کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک روایت ہے امریکی ڈیموکریسی کی، کہہ لیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ 45ویں صدر ہیں، وچ مینس آلموسٹ 180 ایئرز آف کنٹینیوڈ ڈیموکریسی، جہاں پر ٹرانزیشن ہم یہی دیکھتے ہیں. بیچ میں 2 ٹرمز رہی ہوں گی کئی دفعہ، مگر اس کے باوجود جب بھی ٹرانزیشن ہوتی ہے، اسموتھ ٹرانزیشن ہوتی ہے ڈیموکریسی کی، ہم بڑی حسین مثال دیکھتے ہیں امریکہ میں. اس حوالے سے طاقت عوام کو منتقل کی جا رہی ہے. ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ نے امریکیوں کا تحفظ نہیں کیا. چند مقامات کے سوا پورے امریکہ میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. عوام ملک کو سنبھالیں گے اور کنٹرول قائم رکھیں گے. عوام اس ملک کے سربراہ اور رہنما ہوں گے. ہر قیمت پر اپنی سرزمین کا تحفظ کروں گا. امریکہ کے مستقبل کا فیصلہ امریکی عوام کریں گے. امریکیوں کو اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکولز اور اچھے حالات چاہیے. دنیا کے لیے ایک نئی مثال قائم کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. انہوں نے کہا لائلٹی ٹو آور کنٹری، with loyalty to our country we will rediscover our loyalties to each other. یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب جو نیا امریکہ ہوگا وہاں پہ پریجڈس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب امریکی متحد ہو جاتے ہیں تو دنیا میں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اور وی ول بی پروٹیکٹڈ بائی گاڈ. ریلیجن کا بھی ہم نے ایک ریزوننس سنا اس تقریر کے اندر. رائٹ ونگ پالیٹکس کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دور رائٹ ونگ پالیٹکس کی طرف واپس لے کر جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باقاعدہ، جس کا ذکر بھی ہم نے اسپیچ میں سنا، کہ بہت سے مقامات پر اعتراض بھی ہو رہے ہیں. ابھی بھی امریکی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. CNN کے مطابق مظاہرین نے نو منتخب صدر کی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف نعرے بازی کی اور انڈے برسائے. پولیس نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے مظاہرین پر کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا. 500 مظاہرین کو پولیس نے حراست میں بھی لے لیا. نیو یارک میں بھی سینکڑوں افراد نے سینٹرل پارک کے قریب ٹرمپ ٹاور کے باہر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. یہ بھی ساتھ ساتھ امریکہ میں اس وقت ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. رابرٹ ڈی نیرو کا بڑا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بھی موجود تھے اس مظاہرے میں. کیا کہہ رہے تھے؟ لیٹس لسن ٹو ہم. I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk. He's a dog. He's a pig. He's a con, a artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an یہ ایک اور ایکسٹریم جو ویوز ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ایک طرف، مگر ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ موجود تھے، بہت سے لوگ سراہ رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے مل کر آبویسلی منتخب کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. اس سے بات کریں گے نجمہ منہاس صاحبہ، ایڈیٹر گلوبل ولیج اسپیس. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. شوکت پراچے صاحب اینکر بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. تھوڑی دیر بعد ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جو کہ امریکہ میں ہی اس وقت موجود ہیں اور کور کرتے رہے ہیں ان مظاہروں کو. ہم ان کی طرف بھی چلیں گے. بٹ آئی اسٹارٹ ود یو پراچا صاحب. آج کی تقریر میں کیا وہی کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے جس کی توقع کر رہے تھے، یا کوئی سرپرائز تھا؟ نہیں، میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا کہ یونٹی کی ٹرمپ نے بات کی. ہی از بیسیکلی فیکٹر آف ڈس یونٹی، جو کبھی نہیں ہوا کہ امریکن پریزیڈنٹ کی اناگریشن ہو اور باہر ہنگامے ہو رہے ہوں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں تھی، کیمپین میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایز پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ان فیلنگز کو ابھارا جن فیلنگز کا تعلق لوگوں کی بے روزگاری سے تھا، اور انہوں نے آج ایڈریس کیا کہ ہماری ویلتھ کی بیسس پہ دوسرے لوگ رچ ہو جاتے ہیں، دوسرے ملک رچ ہو جاتے ہیں. تیسری کانٹراڈکشن جو میں سمجھتا ہوں کہ وٹ اے کنٹراسٹ آف دا ہسٹری، کہ ایک کنٹری جہاں سے کیپٹلزم نے
अपना वजूद निकाला। कैपिटलिज्म की तो फिलॉसफी यही है कि फ्री फ्लो ऑफ वेल्थ हो, उसमें दैट शुड बी ड्रिवन बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर, बाय द प्राइवेट ओनरशिप, नॉट बाय द गवर्नमेंट। अगर ये कहते हैं कि हम प्रोटेक्शनिज्म करेंगे, बाकायदा वर्ड यूज़ किया प्रोटेक्शनिज्म इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, ये होता है कि अगर कोई आपके मुल्क में आ रहा है तो एडिशनल टैक्सेस लगा दें, आप अपने मुल्क से कुछ बाहर जा रहा है तो टैक्सेस लगा दें। ये पुरानी जो फिलॉसफी जिसको 100 ईयर ख़त्म करते हुए गुजरे, और WTO का सिग्नेटरी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज ट्रंप उसकी बात कर रहे थे। चौथी चीज़ जो उन्होंने कहा कि रेडिकल इस्लामिक जो टेररिज्म है हम इसको दुनिया से एलिमिनेट करके रख देंगे। भाई ये दाइश, दूसरे बहुत सारे शकूक व शुबात हैं दाइश की ओरिजिन पे, कौन उनको फंड करता रहा, कौन उनका तेल खरीदता रहा, कौन उनको नई गाड़ियाँ। तफसीलन गुफ्तगू करते हैं कि जो रेडिकल इस्लाम के हवाले से जो उनके खदशात हैं वो ओवरऑल हमें नजर आए हैं कि रहे हैं अमरीकियों के, खुलकर एड्रेस कितना किया गया उस पर भी बात करेंगे। बट लेट्स कम टू दिस पॉइंट कि जो मेन बात नजमा उन्होंने की है वो जॉब्स के हवाले से ही है, मगर साथ ही साथ फोकस रखा वी विल फोकस कि हमारी जॉब्स हमारे पास ही रहे, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन। इसका फिर डायरेक्ट कनेक्शन हम समझें जो उनकी पॉलिसी वो नज़र आ रही है इमिग्रेंट्स के हवाले से। हाँ नहीं, इमिग्रेंट्स के हवाले से आई थिंक पॉलिसी जो उनकी है इज़ मोर रिलेटेड टू जो है उनकी अमेरिकन तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से कि प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिका। जो जॉब्स की पॉलिसीज़ हैं वो आई मीन एक्सेप्ट जो मेक्सिको में है, मेक्सिकन्स आ रहे हैं और अगर कम वेजेस पे काम कर रहे हैं तो उस लिहाज से वो मेक्सिकन्स के बारे में ये कह सकते हैं। जो बाकी H-1Bs वगैरह वीज़ास पे आते हैं लोग, वो हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं, वो अफेक्ट नहीं करता जो आम अमेरिकन है। लेकिन जो जॉब्स के हवाले से बात कर रहे हैं वो हर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि फ़जूल बात कर रहे हैं। जैसे शौकत साहब खुद कह रहे थे कि अमेरिका में ही कैपिटलिज्म की पैदा हुई है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका कहेगा कि नहीं हम अपने जॉब्स वापस लेके आएंगे। तो अभी जो पिछले 6 हफ्ते हुए हैं उनमें से काफ़ी सारी कंपनीज़ को इन्होंने प्रेशराइज़ किया है कि थोड़ी बहुत जॉब्स आई हैं वापस, लेकिन ये लॉन्ग टर्म फैक्टर हो ही नहीं सकता। जॉब्स कैसे आ सकती हैं, रह सकती हैं। रेटरिक भी हमें बीच में नजर आएगी। हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद भी वो गो टू यूनाइटेड स्टेट्स और वहाँ से देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। राइट आफ्टर ब्रेक, कीप वॉचिंग टुनाइट विद फरिया की स्पेशल ट्रांसमिशन। एंड वेलकम बैक। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो चुके हैं और मुंतखब होने के साथ साथ ही जो खदशात हैं वो और बढ़ते हुए में नज़र आ रहे हैं। डिवीज़न जो है वो भी नज़र आ रही है। कुछ अहम बातें जो उन्होंने कही उसमें से चंद एक ये हैं कि वो ये कहते हैं कि हम अपने बॉर्डर्स को वापस लेकर आएंगे, हम अपनी अमेरिकन ड्रीम को वापस लेकर आएंगे, हम अपनी जॉब्स को वापस लेकर आएंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो कुछ बातें मतनाज़र रहीं उन पर अगर एक नज़र डालें, उन्होंने ये कहा कि मेक्सिको की सरहद पर दीवार खड़ी करने का इरादा रखते हैं। अमरीकी सफारत खाने की जेरूसलम मुंतकली का फ़ैसला, ताइवान के साथ गर्मजोशी का रवैया जिससे चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब होने का ख़दशा है। ब्रेक्सिट के लिए अवामी सतह पर हमायत से यूरोपीय यूनियन भी नाराज़ है। अमेरिका के एटमी हथियारों में इजाफे का फ़ैसला, रशिया के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी जिससे अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट परेशान नज़र आ रही है, और तारीक वतन और मुसलमानों के ख़िलाफ़ रवैया जिससे अमेरिका के अंदर बेचैनी फैल रही है। ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे पर नज़रसानी का इरादा जिससे एक बार फिर ईरान और अमेरिका ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। ये कुछ मामलात हैं। ख़ास तौर पे जब ये भी कहा जाता है कि जॉब्स वापस लेकर आएंगे, उस हवाले से भी लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात उसमें बड़े अहम हो जाएंगे। आज के हवाले से अगर देखें शौकत पराचा साहब, जो हमें आया सारा दिन मुजाहरे भी होते हुए नज़र आए, डिवीज़न भी नज़र आई, फिर जो ख़ास तौर पे ऑब्ज़र्व किया गया कि कितने लोग मौजूद थे, कितने जो थी वो आपको डाइवर्सिटी नज़र आई, उस हवाले से आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? देखिए, जो डाइवर्सिटी नज़र आई इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, मुजाहिरीन आए, वो उस सारे इलेक्शन की जो डिवीज़न थी उसको रिफ्लेक्ट कर रही थी और जो अभी तक नज़र आ रही है चलती हुई। और इससे बढ़ के अभी तक जो नज़र, इससे बढ़ के खुद ट्रंप ने कहा कि हाँ रशियन ने हैकिंग की है, तो पूरा इलेक्शन की जो एक लेजिटिमेसी है वो तो बिल्कुल डाउटफुल हो गई। बट यू कैन से इट्स द ब्यूटी ऑफ देयर डेमोक्रेसी कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग अराउंड उन्होंने कहा कि नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसमें प्रेसिडेंट ओबामा भी बैठे रहे आज, अदरवाइज बाइकआउट कर सकते थे। आपने देखा इलेक्शन कैंपेन के दौरान खुद सिटिंग प्रेसिडेंट जाके
کہتے رہے کہ ہی از ناٹ فٹ ٹو لیڈ دی امریکنز. تو جو ڈویژن ہے, ڈویژن سے بڑھ کے جو ڈائیورجنس آئی ہے وہاں ان کے معاشرے میں, وہ آج بھی ریفلیکٹ ہوئی اور وہ بڑھتی رہے گی. دوسری بات امپورٹنٹ جو وہ کر رہے تھے, جو ڈریم کی آپ نے بات کی کہ وی ول برنگ بیک آور ڈریمز, اسی طرح کی بات ڈاکٹر لوتھر مارٹن کنگ نے بھی کی تھی کہ آئی ہیو اے ڈریم, بٹ وہ ایک ہیومین آئیڈیل تھا. جب انہوں نے کالوں کے بارے میں کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ بچے جو ہیں وہ اپنے رنگ و نسل یا مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر, یہی اس کا تھا آئی ہیو اے ڈریم. بٹ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ول برنگ بیک وٹ ڈریم, آئسولیشن کا وٹ ڈریم, وائٹ سپرامیسی کا وٹ ڈریم, سپریشن آف بلیکس کا, سپریشن آف امیگرینٹس کا. امریکہ تو خود نیشن آف امیگرینٹس ہے. یہ ڈریم ہے اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو رائٹ ونگ ہے, جو ایکسٹریمسٹ ونگ ہوتی ہے, ادھر کہتے ہیں کہ میں ریڈیکل اسلامسٹ کو ایلیمینیٹ کروں گا, ادھر آپ خود پروموٹ کر رہے ہیں ان ایلیمنٹس کو ود ان یور سوسائٹی جو کہ خود ایکسٹریمسٹ ہیں, جو خود ایک ونگ کو پروموٹ کرتے ہیں. اور الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے تو امریکن معاشرے میں جو یہ ڈویژن آئی ہے یہ آگے کیا رنگ لے کے آتی ہے. بٹ اگین آئل سے جو ٹرمپ کا ایک آئیڈیا تھا کہ جو بے روزگار ہیں, جو چھوٹا کام نہیں کرنا چاہتے, بڑے کام ان کو ملتے نہیں ہیں, ان کی آواز وہ بنائے. اور جو کہتے ہیں نا کہ ویلتھ ہم واپس لائیں گے, ہماری جو ورڈز آپ نے بھی لکھے کہ پیسہ ہمارا ہوتا ہے, امیر دوسرے ملک ہوتے ہیں, پیسہ ہمارا. آپ کے خیال سے مین سیلنگ پوائنٹ یہ رہا ایگزیکٹلی ٹھیک. مگر اس کے باوجود نجمہ, ہم جب امریکن ڈریم کی بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا براچہ صاحب نے, جو براک اوباما کا دور تھا اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, کہاں کامیاب رہے کہاں نہیں, مگر رومانٹیسائز تو کیا ان کو, پوری دنیا نے کیا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈریم ہے امریکہ کی. اب جو ڈریم ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. تو فیل ہو گئے ہیں براک اوباما کی جو پالیسی تھی, ڈریم تھی کہ آل انکلوسیو امریکہ. فیل ہو گئے تھے ڈے ون پہ. جو ان کو نوبل پرائز مل گئی تھی, انہوں نے کوئی ہی کام نہیں کیا تھا, اور پریزیڈنسی میں ان کو 2 ماہ نہیں ہوئے تھے جب ان کو نوبل پرائز مل گئی تھی. آن دا بیسس, ابھی آج میں کس کو آج ہی کسی کو سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی انٹینشنز کے اوپر انہوں نے نوبل پرائز دے دی ہے. لیکن جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ڈرون اٹیکس, جتنی آرمی ایکشنز ہوئے ہیں انڈر اوباما, وہ پہلے امریکن ہسٹری میں نہیں ہوئے, وہ جارج بش کے اندر بھی نہیں ہوئے. سو آئی تھنک کہ انہیں رومانٹیسائز کر دیا تھا کیونکہ وہ بلیک تھا. آئی تھنک یہ ایک بہت زیادہ ایلیمنٹ تھا. ٹو فیس پالیسیز جو پالیسیز, یہی ان کو خدشہ تھا کہ شاید اب ہلری کلنٹن میں نظر آئیں گی